بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 جولائی 2026 اسماعیلی تاریخ کا ایک انوکھا دیدار 50ویں امام کا جرمنی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ظاہری دیدار سے جماعت کو نوازنا 1950 سے جماعت وہاں آباد ہے، لیکن زمانے کے امام کی دیدار کے طور پر یہ پہلی وزٹ۔ فرمان کا آغاز بھی بہت ہی منفرد انداز میں اپنی دلی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مولا نے فرمایا، ہمیں محسوس ہو رہا ہے ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملتی ہے جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب ہم اپنے روحانی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آج صبح آپ سب کو دیکھ کر اس وقت ہمارا دل بہت گہری خوشی سے بھر گیا ہے۔ ظاہر ہے اپنے جسمانی بچوں کے ساتھ مولا کو بھی بہت خوشی ملتی ہے، ایک شفیق والد کی طرح، لیکن 4 فروری 2025 سے تخت نشین ہوتے ہی مولا ہم جماعتوں کی بیعت قبول کرنے، ہمیں دیدار سے نوازنے کے لیے جن کنٹریز میں جماعت رہتی ہے ان کنٹریز کی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے تاکہ جماعت پرامن طریقے سے وہاں زندگی گزار سکے، مولا ٹریول کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنی خوشی شیئر کر رہے ہیں، اپنی خوشی بانٹ رہے ہیں۔ اس وقت جماعت نے بھی اپنی خوشی کا امام کی خوشی کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے، امام کی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے تالیاں بجائی، بہت تالیاں بجائی۔ یہ سنتے ہی مولا نے فرمایا، آپ جانتے ہیں جب بھی ہمارے لیے تالیاں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بجتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اصل میں یہ تالیاں تو آپ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے دیدارگاہ کا ماحول تبدیل ہو گیا، بدل گیا۔ امام پوڈیم سے ہٹ کر، مائک سے ہٹ کر سامنے آ کر زمانے کے امام نے جماعتوں کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جب چھوٹے بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ماں باپ کی بات مانتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، انہیں پروتساہن دینے کے لیے ہم کلیپنگ کرتے ہیں، ہم بھی خوش، بچے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہاں امام نے بھی اپنے روحانی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، انہیں پروتساہن دینے کے لیے جماعت کے ساتھ مل کر مولا نے کلیپنگ کی، تالیاں بجائی۔ تالیاں بجانے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ جو زمانے کے امام نے بتائی، جماعتوں کو داد دیتے ہوئے مولا نے فرمایا، آپ کو یہاں ہونے پر ہم داد دیتے ہیں۔ پھر اس کی وضاحت کی، اس کا خلاصہ کیا کہ یہاں ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ دیدارگاہ تک آئے، بلکہ اپنا دیش، اپنا ملک سب کچھ چھوڑ کر یورپ تک پہنچے۔ ویل ڈن، بہت خوب۔ یہ ایک تاریخی دیدار ہے۔ ویسے تو ہر دیدار ایک خاص دیدار ہوتا ہے، یہ جماعت کے لیے اور ہمارے لیے تاریخی لمحہ ہے، ایک ایتہاسک گھڑی ہے، مولا نے فرمایا۔ تو آج کے دیدار کی کیا خصوصیات تھی، ایسی کیا خاص بات تھی اس دیدار میں؟ مولا نے فرمایا، یہ پہلا دیدار ہے جہاں تالیاں بجی ہے۔ جرمنی کی تاریخ میں یہ خاص ہسٹورک فرسٹ دیدار تھا۔ 20 کنٹریز کی جماعت یہاں آئی ہے۔ اس موقع پر پریزیڈنٹ نوشاد جیوراج نے جماعتوں کو ایک پیغام دیا کہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جو کچھ ابھی برلن میں ہوا اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ 20 سے زیادہ ملکوں سے، 100 سے زیادہ شہروں سے، تقریباً 12,000 سے زیادہ دور دور علاقوں سے آ کر جماعتوں نے مولا کے دیدار کیے۔ اس سے پہلے کسی بھی جورسڈکشن میں ہم نے مختلف ثقافتوں کا اتنا خوبصورت اور رنگا رنگ مجموعہ، اتنی بڑی گیدرنگ
एक जमात की सूरत में कभी नहीं देखी। ताजिक, अफगान, सीरियन, ईस्ट अफ्रीकन, ईरानी और बहुत सी दूसरी जमातें सब एक छत के नीचे जमा हुए। प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि दिन का आगाज हल्की बारिश के साथ हुआ, लेकिन जैसे ही मौला गाड़ी से बाहर तशरीफ लाए, सूरज निकल आया और ऐसा लगा कि मौला की रहमत, मौला की बरकत सबके ऊपर छा गई। फिर प्रेसिडेंट साहब ने चंद जज्बाती बातों का जिक्र किया अपने पैगाम में कि एक नौजवान मुरीद जिसने मौलाना हाजिर इमाम के लिए लिफ्ट रोक कर रखी थी, उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा जमाने के इमाम को जाहिरी तौर पर देखा था। जब इमाम ज़मान उसके करीब से गुजरे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी बात जो बताई कि दीदार गाह में एक बुजुर्ग खातून, एक अफगान कामयानी माँ, प्रेसिडेंट साहब को बताती है कि अपने पूरे खानदान में वो वाहिद खातून फर्द है जिसने मौलाना हाजिर इमाम के आज जिस्मानी दीदार किए। मौलाना हाजिर इमाम ने हर शख्स को खुशी दी। दीदारगाह में मौजूद मुरीदों से लेकर सड़कों के किनारे खड़े लोगों तक, खास तौर पर छोटे बच्चे जो हाथ हिला हिला कर मौला को जाहिरी तौर पर अलविदा कह रहे थे। प्रेसिडेंट साहब ने लिखा है उस पैगाम में कि जितना मुमकिन हुआ मौला ने लोगों से हाथ मिलाए, बातें की, बच्चों के सर पर शफकत से हाथ फेरा। हर शख्स ने उस वक्त ये महसूस किया जैसा मौला सिर्फ उससे ही मुलाकात करने तशरीफ लाए हैं। प्रेसिडेंट साहब के इस पैगाम ने दिलों में अपने ईमान की रोशनी और ज़्यादा ताज़ा कर दी। मौलाना हाजिर इमाम ने जमातों को दीदार से नवाजा। जिन जिन कंट्रीज़ में मौला दीदार के लिए तशरीफ़ ले गए, हर फरमान में मौला ने ताकीद की, हिदायत फरमाई कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ जर्मनी में भी मौला ने फरमाया कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सब इस तरह एक जगह जमा हुए हैं। फिर मौला ने मोहब्बत और वफादारी का अहद, बैयत, मौला ने उसे कबूल फरमाया। ये रूह का दायमी रिश्ता, कभी न टूटने वाला, हमेशा एक दूसरे को जोड़े रखेगा। खाना वदान। जमात ने फिर तालियां बजाई। मौला ने फरमाया, अगर आप इसी तरह तालियां बजाते रहे तो हम बहुत देर तक यहीं रहेंगे। मौला ने जो हाजिर थे, बड़ी तकलीफ उठाकर दीदारगाह तक पहुंचे थे, उनको और जो मजबूरी की वजह से दीदार के लिए नहीं आ सके थे, उनको, उनके फैमिली मेंबर्स को खास प्यार भरी दुआ व बरकत फरमाई। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी की थीसिस सबमिट करना था, किसी को कोई असाइनमेंट सबमिट करना था, तो वो यहाँ नहीं आ सके थे। ऐसे तमाम को, उनकी फैमिली को मौला ने खास प्यार भरी दुआ व बरकत फरमाई। दीदारगाह में एक नौजवान बच्चा पीछे खड़े होकर इमाम की तरफ हाथ हिला रहा था, तो मौला ने उसका भी जिक्र फरमान में किया है। मौला ने जर्मनी की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फिर मौला ने जमातों को फरमाया कि मेरी प्यारी जमात, माइग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर जमात्स हिस्ट्री। माइग्रेशन यानी हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इंसान की तारीख का हिस्सा है और हमारी जमात की तारीख का भी हिस्सा रहा है। हिजरत कोई क्यों करता है? एक अच्छी जगह से दूसरी अच्छी जगह कोई हिजरत नहीं करता, बल्कि मुश्किल हालात की वजह से अपना वतन छोड़ना पड़ता है। ये कोई आसान फैसला नहीं होता। मौला ने जमात की हिम्मत को दाद देते हुए फरमाया कि अपनी जड़ों को उखाड़ कर इस नए मुल्क में आए हो जहां अभी उनकी बुनियाद कायम नहीं हुई है। मतलब ये था कि आपने अपना सब
کچھ چھوڑ کر آپ یہاں آئے ہو. اب یہاں آ کر آپ نے اگر سیٹل ہونا ہے، یہاں اپنی بنیاد قائم کرنی ہے، تو ہم آپ کو داد دیتے ہیں کہ آپ اتنی ہمت کر کے یہاں آئے ہو. مولا نے فرمایا آپ کا یہاں موجود ہونا آپ کی مضبوطی، ہمت اور صلاحیتوں کا ثبوت ہے. ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تنہائی یعنی اکیلاپن، پریشانی اور معاشی مضبوطی حاصل کرنے کی مشکل بھی ہوتے ہیں. یعنی ہجرت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ہجرت کرتے ہو تو آپ کے ساتھ آپ کی فیملی نہیں ہوتی، آپ اکیلے ہوتے ہو، آپ کو پریشانی ہوتی ہے کھانے پینے کی، رہنے کی. اس کے ساتھ آپ کو فائنانشلی بھی کچھ کرائسس سے گزرنا پڑتا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا. پھر ایسے حالات میں ایک خاص امپورٹنٹ ہدایت مولا نے فرمائی کہ مشکل حالات میں، کامیابی اور خوشی کے لمحات میں اپنے ایمان کو، اپنے دین کو یاد رکھے. پھر مولا نے فرمایا آپ کے امام ہمیشہ آپ پر نظر رکھتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. اب بھلائی کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا ہم اپنے جماعتی اور ایکیڈین کے اداروں کو مضبوط بنا رہے ہیں. ہم جماعت خانوں اور ان فیسلٹیز میں سرمایہ لگا رہے ہیں جو جماعت کے فائدے کے لیے اویلیبل ہوں گے. یعنی ادارے ہم مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے ادارے آپ کی مدد کر سکے. مولا نے فرمایا اللہ کو یاد کرنا اور زندگی میں جو کچھ بھی ملے اس پر شکرانہ ادا کرنا ہمیشہ آپ کے لیے تسلی اور حفاظت کا ذریعہ رہے گا. یعنی جو کچھ آپ کو ملا ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر شکر ادا کرنے کا آپ کا نیچر ہوا تو وہ آپ کو تسلی اور آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گا. مولا نے فرمایا ریممبر اللہ ایوری ڈے، ہر روز اللہ کو یاد رکھو. روزمرہ کی زندگی میں جو بھی کام کرو اللہ کو یاد رکھ کر کرو. یو آر نیور الون، آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ پری اسکول کے کریکولم میں ایک بک اللہ از ایوری ویئر، اس میں ایک لیسن تھا، ایک سٹوری تھی کہ بچے کو ٹیچر نے کلاس میں جتنے بچے تھے ان سب کو ایک ایک ایپل دیا اور کہا کہ وہاں جا کر اس ایپل کو کھانا ہے جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھے. کوئی بچہ باہر گیا، درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر ایپل کھایا، کسی نے ٹیبل کے نیچے چھپ کر کھایا، کسی نے دیوار کے پیچھے چھپ کر کھایا. سب نے الگ الگ طریقے سے ایسی جگہ ایپل کھایا جہاں انہیں کسی نے نہیں دیکھا. ایک بچہ ایپل لے کر واپس آیا. ٹیچر نے پوچھا کہ بیٹا تم نے ایپل کیوں نہیں کھایا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ مس، میں جس جگہ گیا ہر جگہ مجھے وہاں اللہ کا نور نظر آیا. تو جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ کی موجودگی میں میں نے وہ ایپل نہیں کھایا. تو آپ دیکھیں کہ زمانے کے امام نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ از ایوری ویئر، وہ ہمارے ساتھ ہی ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. پھر مولا نے فرمایا ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ صراط المستقیم پر مضبوطی سے قائم رہے، آپ کے دین پر عمل آپ کی زندگی میں سکون اور استحکام لانے کا سہارا بنے. کھانا ودان. مولانا حضر امام نے ان کی بھی تعریف کی جنہوں نے جماعت کو اپنے نئے گھروں میں آباد ہونے میں مدد دی اور جو آج بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا ہمارے اندر مضبوط کمیونٹی اسپرٹ ہے، ایک دوسرے کی ثقافت اور ورثے کا احترام کرو. یہ اتحاد اپنے پن کا احساس پیدا کرے گا، انشاءاللہ آپ کی کامیابی اور خوشی کا سبب بنے گا. یعنی جو لوگ ہجرت کر کے اتنی تکلیف اٹھا کر امام کی رہنمائی اور دعا و برکات کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ وہ تو کامیاب ہوں گے، لیکن ان کی اس مشکل گھڑی میں جماعت ان کو اگر چھوٹی سی بھی مدد کرتی ہے، ان کا سہارا بنتی ہے، تو وہ امام کو خوشی پہنچاتا ہے. خاص ہدایت فرمائی کہ اگر آپ جماعت خانے سے دور رہتے ہو تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو، جہاں ممکن ہو فیس ٹو فیس ملو، صرف فون پر نہیں. مولا نے فرمایا آپ کے آج اور مستقبل کے لیے آپ کے خاندان کے ہر افراد نے
بہت قربانیاں دی ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے، جماعت کی ذمہ داری ہے کہ ان قربانیوں کو ضائع نہ کرو. جو موقع ملے اس سے فائدہ اٹھاؤ. سوسائٹی میں دل مل جاؤ. امام کی حمایت، جماعتی ادارے اور جماعت سے فائدہ اٹھاؤ. آپ کے آس پاس مدد موجود ہے. ہم لیڈرز کے ساتھ مل کر مزید مدد فراہم کریں گے، لیکن آپ کو بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. یورپ ہماری جماعت کے لیے محفوظ جگہ ہے. اسے مستقبل کا گھر بنا لو. 1950 سے ہماری جماعت یہاں آباد ہے. سب کے ساتھ مل جل کر رہو. لینگویج سیکھو. لائف لانگ ایجوکیشن پر امام نے زور دیا. اب جو بات مولا فرما رہے ہیں وہ تمام دنیا بھر کی جماعتوں کو غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. مولا نے فرمایا، غور سے سنیے پلیز. مولا نے فرمایا قرآن ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے اور کمزوروں کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اب آپ امام کے الفاظ کی سنجیدگی پر غور کریں. مولا نے فرمایا ہم بہت ہی واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں گھریلو تشدد، ڈومیسٹک ابیوز، گھریلو ہنسا کی کوئی جگہ نہیں ہے. صاف کلیئر لینگویج میں بتا دیا کہ اسماعیلی فیملی میں جو کہ ہمارے مرید ہے ان کے گھر میں ڈومیسٹک ابیوز نہیں ہونا چاہیے. ڈومیسٹک ابیوز کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے ریئلائز کرے، یہ سب پر ایک نیکسٹ واز میں ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. مولا نے فرمایا جب ہماری کمیونٹی کا کوئی فرد تکلیف میں ہوتا ہے تو گویا ہمیں تکلیف ہوتی ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب مومن کو کوئی دکھ دیتا ہے تو وہ ہماری آنکھ میں چبھتا ہے. تاکید کرتے ہوئے مولا نے خلاصہ بھی کر دیا کہ کسی کو بھی نہ جسمانی طور پر تکلیف دو اور نہ اپنے الفاظ سے. مراٹھی میں کہتے ہیں نا کہ شبد شستر आहे جپن واپر کرا، کہ ورڈز آر ویپنز. آپ کے الفاظ اسلحہ ہے. شاعر بھی کہتا ہے کہ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو آتا ہے. کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے لفظوں سے، اپنی زبان سے کسی کو ہرٹ کیا ہے، اس کو زخم دیا ہے، وہ آپ کو معاف تو کر دے گا لیکن کبھی بھی وہ اس بات کو بھولے گا نہیں. ہاں، اگر کوئی بھول سکتا ہے تو یا تو وہ پاگل آدمی ہوگا جو بھول جائے گا، یا پھر کوئی روحانی درجے پر فائز روحانی شخص ہوگا جو آپ کو بھول جائے گا، معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ لفظوں کے زخم بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی بھلائے نہیں جاتے. اس لیے مولا نے فرمایا کہ نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کسی نے بھی اپنے خاندان میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہے. مولا نے فرمایا ہماری جماعت کا ہر فرد اپنے گھر میں محفوظ محسوس کرے. یعنی جب وہ گھر میں داخل ہو تو اسے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ جذباتی اور جسمانی طور پر محفوظ اور حفاظت میں محسوس کرے. جب بچہ مستی کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا شور نہیں کرو، لیکن اگر بچہ خاموش بیٹھا ہے تو ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ بیٹا شور نہیں کرو. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ تشدد ہو رہا ہے. اسی لیے مولانا حاضر امام نے ہمیں وارننگ دی کہ بھائی سدھر جاؤ، کسی کو بھی ہرٹ مت کرو. مولا نے فرمایا جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کا احترام کریں، اسی طرح آپ اپنے جسم، اپنے شریر کا بھی احترام کریں. اب شریر کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ آپ کا جسم اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور آپ کی روح کا گھر ہے. میمورز آف آغا خان میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے لکھا ہے The healthy human body is the temple. مولا نے اپنی میمورز میں لکھا ہے کہ ایک صحت مند انسانی جسم ایک مقدس عبادت گاہ کی طرح ہے جس میں
روح القدس کی شمع روشن ہوتی ہے کہ جس میں تمہاری روحانی جوت جلتی رہتی ہے۔ اس لیے اس جسم کے ساتھ انتہائی احترام کا برتاؤ کرنا چاہیے اور اس کی صفائی اور پرسنل ہائیجین کا نہایت احتیاط کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ مولانا حاضر امام نے فرمایا، ایسے کام کیجئے جو آپ کے جسم اور روح دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ان عادتوں سے دور رہیے جو آپ کی جسمانی اور ذہنی روحانی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اپنے جسم کو حرکت میں رکھنا اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور پرجوش جسمانی حرکت اور سپورٹس میں حصہ لینا ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور دماغ اور جسم کو تازگی دیتا ہے۔ بری نشہ آور چیزوں اور عادتوں سے دور رہنے کی ہدایت فرمائی۔ اس فرمان میں مولانا حاضر امام نے دوسری بہت ساری ہدایت فرمائی ہے جو انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں سنیں گے۔ یا علی مدد۔